ایرانی بادشاہ نے 1971 میں فارس کی سلطنت کے 2500 مکمل ہونے پر ایک دعوت کی جو دنیا کی تاریخ میں کی جانے والی شاندار ترین تقریب تھی۔ دنیا کے ہر براعظم سے بادشاہ، ملکہ، شہزادے، شہزادیاں، شیخ، سلاطین، سربراہان مملکت، وزیر، سفیر، بزنس کی اہم شخصیات سبھی اس محفل میں شریک ہوئے۔ اس تقریب کی جگہ کوئی قدیم قلعہ یا 7 اسٹار ہوٹل نہیں تھی، بلکہ صحرا کے وسط میں صرف اسی تقریب کے لیے تعمیر کردہ مقام تھا۔ اس کی قیمت جو ایک پوری بادشاہت کو لے ڈوبی۔ ایرانی انقلاب کے لیے یہ اہم قدم ثابت ہوئی۔ بادشاہ ختم ہونے اور انقلابیوں کے آ جانے سے نہ صرف اس ملک کو بلکہ اس خطے کو بھی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ یہ کہانی شاہ ایران کی پارٹی کی ہے۔ اس کا پس منظر طویل اور پیچیدہ ہے، لیکن بہت سادہ الفاظ ہیں۔ ایران 60 کی دہائی میں ایک آئینی بادشاہت تھی، جس پر شاہ محمد رضا پہلوی حکمران تھے، جو خود کو شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ کہلواتے تھے۔ دنیا کے امیر ترین افراد میں سے تھے اور مطلق العنان حکمران تھے۔ وزیر اعظم بنا سکتے تھے، پارلیمنٹ تحلیل کر سکتے تھے، فوج کے سربراہ تھے۔ ان کی بات قانون کا درجہ رکھتی تھی اور وہ اپنے اختیارات شیئر کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ 17 سال پہلے انہوں نے ایک جمہوری وزیر اعظم کا تخت الٹا تھا، جس میں امریکہ اور برطانیہ نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ شاہ کا خیال تھا کہ وزیر اعظم طاقتور اور مقبول ہو رہے ہیں۔ شاہ نے اپنی زندگی میں صرف عیش و آرام دیکھا تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں پڑھے تھے، مغربی کلچر اور ماڈرن لائف اسٹائل کے رسیے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ ایران کو جدید اور آزاد معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، خواتین کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں، غریبوں کی حالت بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پر یہ پراپیگنڈا سے زیادہ کچھ نہیں رہا۔ آزادی اظہار پر کڑی پابندی تھی اور حکومت کے خلاف بات کرنے پر سزا تھی۔ سول لبرٹی اور انسانی حقوق جیسے الفاظ اجنبی تھے۔ شاہ کی حکومت میں سیاسی قیدیوں اور سزائے موت دیے جانے کی شرح دنیا بھر سے زیادہ تھی۔ خفیہ ایجنسی کا لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیے جانا اور قتل کر دیے جانا عام تھا۔ تیل کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود عوام کی معاشی حالات اچھی نہیں تھی۔ نصف آبادی غربت کی لکیر تلے تھے۔ شہروں میں بنیادی انفراسٹرکچر کی کمی تھی۔ دیہات میں صاف پانی، صحت کی سہولیات، تعلیمی اداروں کی شدید کمی تھی۔ اور ان حالات میں شاہ کو ایک خیال سوجا، ایک شاندار دعوت کا۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے ایران کے بارے میں عالمی تاثر بہت بہتر ہوگا۔ یہ بتائے گا کہ ایک شاندار ماضی والی سلطنت کیسے واپس بڑی طاقت بننے کی راہ پر گامزن ہے، اور یہ سائرس اعظم کی بنائی گئی فارس کی سلطنت کا 2500 سال مکمل ہونے کا وقت تھا۔ شاہ اپنے آپ کو جدید دور کے سائرس کے طور پر دیکھتے تھے۔ تقریب کا انتظام کرنے کے لیے کمیٹی بنی، دعوت نامے بھیجے گئے۔ 1.5 سال پہلے اس کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ ایران میں انفراسٹرکچر موجود نہ ہونا ایک مسئلہ تھا۔ تقریب کے شایان شان ہوٹل نہیں تھے۔ سوچ بچار کے بعد اس کے لیے قدیم شہر پرسیپولس کے صحرا کا انتخاب کیا گیا۔ سب سے پہلے یہ طے ہوا کہ اس صحرا کو جنگل میں بدلا جائے۔ درخت درآمد کیے گئے، 15,000 درخت جہازوں پر لائے گئے، پھولدار پودے لگائے گئے۔ پانی کی کمی کے شکار ملک کے لیے
3 روزہ تقریب کے لیے ان کی آبیار کا بندوبست پاگل پن کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک اچھی دعوت کے لیے یہ بہت ہی ضروری تھا۔ اٹلی کے مشہور باغبان جارج ٹروفورڈ کو بلایا گیا کہ وہ 4 ہیکٹر پر مشتمل خوشبودار باغ لگائیں۔ اس کے لیے مٹی منگوائی گئی۔ اس جگہ پر سانپ اور بچھو بہت تھے جو مہمانوں کے لیے خطرناک ہو سکتے تھے۔ 30 کلومیٹر تک کے علاقے پر کیمیکل چھڑکے گئے اور رینگنے والے جانوروں کے ٹرکوں کے ٹرک پکڑے گئے۔ اس دوران ایسی انواع بھی ملیں جو نامعلوم تھیں اور انہیں یونیورسٹیوں کو تحقیق کے لیے دے دیا گیا۔ اس جنگل کو آباد کرنے کے لیے یورپ سے 50,000 چہچہانے والے پرندے درآمد کیے گئے۔ 20,000 چڑیوں کو اسپین سے منگوایا گیا، لیکن پرندوں کی بڑی تعداد چند روز میں مر گئی۔ وہ یہاں کے موسم سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ صحرا میں گولف کورس بنا۔ عام طور پر اس قسم کی کسی تقریب میں مقامی ہنرمندوں اور آرٹسٹ کے کام کی نمائش کی توقع کی جاتی ہے، کیونکہ پارٹی کا مقصد ہی ایران کی شان و شوکت دکھانا تھا۔ لیکن شاہ ایک باذوق شخص تھے۔ زیادہ تر کام مشہور یورپی کمپنیوں کے حوالے ہوا۔ شاہی خیموں کا شہر بنانے کے لیے پیرس کی مشہور جینسن کمپنی کی خدمات حاصل کی گئیں۔ اس کمپنی نے رہائش کے لیے ایئر کنڈیشن ٹینٹ ڈیزائن کیے، جس میں لگژری سویٹوں اور انہیں روایتی ایرانی پردوں سے ڈھکا گیا۔ ہر خیمے میں 2 بیڈ روم، 2 باتھ روم، 1 لاؤنج، 1 کچن تھا، جس میں باورچی اور خدمتگار 24 گھنٹے ڈیوٹی پر تھے۔ فرانسیسی آرکیٹیکٹ، انٹیریئر ڈیزائنر اور ہنرمندوں کو 1 سال سے زیادہ ان خیموں کی تعمیر پر لگا۔ ان کو پیرس کے ہوائی اڈے کے قریب تعمیر کیا گیا اور سینکڑوں جہازوں میں انہیں پرسپولیس پر پہنچایا گیا۔ خیموں کا یہ شہر 160 ایکڑ پر پھیلا تھا۔ کھانے کے لیے فرانس کے مشہور میکسیم ڈی پیری سے معاملہ ہوا۔ یہ اس وقت دنیا کا بہترین ریسٹورنٹ سمجھا جاتا تھا۔ پارٹی کے وقت یہ ریسٹورنٹ 2 ہفتے بند رہا۔ اس کا تمام اسٹاف ایران میں 10 روز پہلے پہنچ گیا تھا۔ فرانس سے 18 ٹن خوراک منگوائی گئی، 2.5 لاکھ انڈے، 2700 کلو گرام گوشت اور بہت کچھ، اور یہاں تک کہ 30 کلو گرام خاویار بھی۔ مشہور ترین ہوٹلر میکس بلوئے اپنی ریٹائرمنٹ چھوڑ کر انتظامات سپروائز کرنے پہنچے۔ پارٹی کا مینو پریس کو پہنچا تو یہ ایک اسکینڈل تھا۔ اس جگہ تک اتنا سامان پہنچانا ایک بڑا چیلنج تھا۔ اس سے 50 کلومیٹر دور شیراز تھا، جہاں ایئر فیلڈ تعمیر ہوا، جہاں جہازوں کی آمد و رفت ہو سکتی تھی۔ اس ایئر فیلڈ کو پرسپولیس سے ملانے کے لیے ایک ہائی وے تعمیر کی گئی۔ سامان لانے کا کام ایرانی ایئر فورس کے سپرد ہوا۔ 6 ماہ تک ایئر فورس شیراز اور پیرس کے درمیان سامان کی ترسیل میں مصروف رہی۔ شیراز سے آرمی کے ٹرکوں میں سامان منزل تک پہنچا دیا جاتا۔ پردے اور قالین اٹلی سے آئے، باکاراٹ کرسٹلز پہنچے، برتن لموجے چائنا کے بنوائے گئے، جس میں پہلویوں کا کوٹ آف آرمز کنندہ تھا۔ تولیہ اور چادریں پورٹو سے، پرچ اور پیالیاں رابرٹ باوے-لینڈ سے، اور مہنگی ترین شراب کی ہزاروں بوتلیں آئیں جن کا وزن 12 ٹن تھا۔ کھانا پکانے کے لیے پیرس سے جو سامان آیا وہ 30 ٹن وزنی تھا۔ جہاز اس کو سرد رکھنے کے لیے برف لے کر آئے۔
اب اس کا سب سے اہم مرحلہ سیکورٹی کا تھا۔ دنیا کے اہم ترین لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو رہے تھے۔ شاہ کی غیر مقبولیت کی دوسری کئی وجوہات بھی تھیں۔ شاہ کو طلباء کی طرف سے سبوتاژ کیے جانے کا خطرہ تھا۔ سیکورٹی پر 65,000 اہلکار تعینات ہوئے۔ یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں کوئی کھانے میں کوئی چیز نہ ملانے میں کامیاب ہو جائے۔ کھانے کی حفاظت خاص طور پر کی گئی، جس تک بہت کم لوگوں کو رسائی تھی۔ بیرے سوئٹزرلینڈ سے منگوائے گئے۔ ایران کی سرحد کو تقریب کے دوران سیل کر دیا گیا۔ یونیورسٹیاں اور سکول بند کر دیے گئے۔ شک کی بنیاد پر ہزاروں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ طلباء تنظیموں میں متحرک لوگوں کو تقریب سے چند ماہ قبل احتیاط کے طور پر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کی پبلسٹی پر خاص توجہ دی گئی۔ مختلف ممالک کے ٹی وی چینلوں کے ساتھ اس کو براہ راست دکھانے کی ڈیل کی گئی۔ ایران کے قومی فلم بورڈ نے اس تقریب پر فلم فارس کے شعلے کے نام سے بنائی، جو کئی زبانوں میں ترجمہ کی گئی۔ انگریزی ڈبنگ کے لیے ہالی ووڈ کے ایکٹر اور ڈائریکٹر اورسن ویلز کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ایرانی سفارت خانوں کو اس تقریب کی طرف توجہ دلانے کے لیے 1 سال پہلے سے کانفرنس، پارٹی، سمپوزیم اور دوسری کلچرل تقریبات کے لیے کہا گیا۔ کئی کتابیں لکھوائی گئیں اور دنیا بھر میں تقسیم کی گئیں۔ یہ کامیاب رہا اور دنیا بھر کے میڈیا میں یہ دعوت توجہ کا مرکز رہی۔ کون آ رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کھانے میں کیا ہوگا، یہ قیاس آرائیاں خبروں کے طور پر لگتی رہیں۔ 30 میل کی سڑک کو روشن کرنے کے لیے ایرانی آئل کمپنی نے مشعلیں جلانے کا بندوبست کیا۔ سیاحت کی وزارت نے شیراز میں 2 نئے ہوٹل تعمیر کروائے۔ کروش اور درویش نامی ان ہوٹلوں میں کم اہم مہمانوں اور میڈیا کے لوگوں کو ٹھہرایا گیا۔ تقریب کے مقام کے ایک ایک انچ کی پلاننگ کی گئی تھی کہ وہ الف لیلہ جیسا جادوئی منظر پیش کرے۔ شاہی خاندان کے لباس فرانسیسی درزیوں نے سیے۔ اس میں سونے کی تاریں، قیمتی جواہرات جڑے تھے۔ ہر لباس $10,000 کا تھا۔ اب وہ دن آ گیا۔ 14 اکتوبر 1971 کو فوارے چلا دیے گئے۔ شہر روشن ہو گیا۔ کیمرے آن ہو گئے۔ ایک کے بعد اگلے VIP کا جہاز آنے لگا۔ شاہ کا خواب حقیقت بننے لگا۔ مہمان مغربی ممالک سے بھی تھے اور سوویت بلاک سے بھی تھے۔ امریکی نیب صدر، سوویت یونین کی طرف سے نکولائی پوڈگورنی، آسٹریا، فن لینڈ، سوئٹزرلینڈ کے سربراہان مملکت، فرانس، جنوبی کوریا اور سوازی لینڈ کے وزرائے اعظم، پاکستان کے صدر یحییٰ خان، انڈیا کے صدر گیری، ترکی، ہنگری، برازیل، چیکوسلواکیہ، انڈونیشیا، لبنان، جنوبی افریقہ، ماریتانیہ، سینیگال، زائرے، یوگوسلاویہ، رومانیہ کے صدور آئے۔ کینیڈا اور آسٹریلیا کے گورنر جنرل آئے۔ چین، جرمنی، پرتگال، پولینڈ نے بھی اپنے وزرائے خارجہ یا سفیروں کو بھیجا۔ پوپ نے بھی اپنا خصوصی نمائندہ بھیجا، لیکن سب سے زیادہ نظریں دوسرے بادشاہوں پر تھیں۔ اتنے زیادہ بادشاہ، ملکائیں، شہزادے اور شہزادیاں ایک جگہ پر کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوئے۔ ڈنمارک، بیلجیم، نیپال اور گریس کے شاہی جوڑے، اردن، ناروے، ایتھوپیا اور لیسوتھو کے بادشاہ، قطر، کویت، ابوظہبی کے امیر، عمان کے سلطان، افغانستان، لگزمبرگ
لیکسٹنسٹائن، موناکو، فرانس، سویڈن، اسپین، اٹلی، جاپان، مراکش، تھائی لینڈ، اردن اور ملیشیا سے شہزادے اور شہزادیاں برطانوی ملکہ الزبتھ نے اس میں شرکت نہیں کی، کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ کہلانے والے کی میزبانی قبول کرنے میں ہچکچاہٹ تھی۔ لیکن انہوں نے اپنے شوہر فلپ اور شہزادی این کو بھیجا۔ چند جگہوں سے مہمان اندرونی پریشر کی وجہ سے نہیں آئے، کیونکہ شاہ کو کئی ممالک میں ڈکٹیٹر کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ مہمانوں کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے 250 بلٹ پروف لیموزین گاڑیاں منگوائی گئی تھیں۔ تقریب کا آغاز سائرس کے مزار پر تقریب سے ہوا۔ ملکہ فرح اور ولی عہد رضا کے ساتھ اسٹیج پر شاہ نے جذباتی تقریر کی اور سائرس سے وعدہ کیا کہ ان کے جانشین اس تابناک ماضی کی وراثت کا صحیح طور پر حق ادا کریں گے۔ ہر سربراہ کو اس کا خیمہ دیا گیا۔ ہر ایک کی تزئین و آرائش میں ہنرمندوں کو مہینے لگے تھے۔ کہیں کوئی صدر، کہیں کوئی ملکہ، تو کہیں کوئی وزیر اعظم خیمے کے باہر کرسی پر بیٹھا چائے کی چسکیاں لے رہا ہے۔ کہیں کسی خیمے میں سوویت لیڈر کی ڈنمارک کے شاہی خاندان سے اکٹھے گپ شپ ہو رہی ہے۔ یہ عالمی اشرافیہ کا چھوٹا سا شہر تھا۔ ایک سوشل خیمہ بنایا گیا تھا جس میں بار، ریسٹورنٹ، کیسینو تھا۔ ایک اور اسپیشل خیمے میں میک اپ، سیلون، ہیئر ڈریسنگ سیلون سیٹ کیے گئے تھے۔ ان میں پیرس کے بہترین ہیئر ڈریسرز اور میک اپ کے ماہرین کو بلایا گیا تھا کہ وہ مہمانوں کو خدمات مہیا کریں۔ ان کی مہینوں تک خاص ٹریننگ کی گئی تھی کہ وہ تیز رفتاری سے کام کر سکیں اور کیسے صرف چند منٹ میں تاج فٹ کر سکیں۔ پیرس سے فیشن ڈیزائنر کی ایک ٹیم بھی بلوائی گئی تاکہ اگر کسی کو اپنے لباس میں آخری وقت پر تراش خراش کروانی پڑے تو خدمات دستیاب ہوں۔ پہلی شام کو شاہ نے مہمانوں کو پرتعیش ضیافت دی۔ یہ بندوبست بڑے خیمے میں کیا گیا تھا۔ یہاں کے فانوس اور سونے کا ملمہ چڑھائی گئی کٹلری ایک صدی پہلے کی کسی یورپی دربار کا نظارہ پیش کر رہے تھے۔ کھانے کو 70 میٹر لمبی سانپ کی طرح بل کھاتی ایک میز پر پیش کیا گیا۔ اس کا میز پوش سینے میں 125 خواتین نے 6 ماہ تک کام کیا تھا۔ عام مہمانوں جیسے کہ سفیر یا سربراہان کے ساتھ آئے وفود کے لیے خیمے میں الگ الگ چھوٹی میزیں تھیں۔ مشرق و مغرب، کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ، ترقی یافتہ اور ترقی پذیر بادشاہتیں، سابق کالونیاں، سب کھانے پر اکٹھے تھے۔ مینو فارسی اور فرینچ میں لکھا تھا۔ اس میں جو چیزیں پکائی گئی تھیں وہ اپنی مثال آپ تھیں۔ ثابت مور جن کو اپنے پروں کے ساتھ پیش کیا گیا خاص توجہ کا باعث رہے۔ 600 مہمانوں کی یہ ضیافت 6 گھنٹے جاری رہی۔ مسلمان اکثریت والے ملک ایران میں الکوہل ناپسند کی جاتی تھی، لیکن شاہ کی دعوت میں 2500 شیمپین کی بوتلیں، 1000 بورڈو کی بوتلیں، 1000 برنڈی کی بوتلیں شامل تھیں۔ شیمپین 60 سال پرانی تھی جبکہ کوگنیک 1860 کی تھی۔ ان سب کو بحفاظت رکھنے کے لیے خاص سیلر تعمیر کروایا گیا تھا جہاں 4 ہفتے
انہیں محفوظ رکھا گیا تھا۔ اس پارٹی میں ہر کوئی تھا لیکن ایرانی نہیں تھے۔ شاہ نے اپنے وزراء کو بھی نہیں بلایا تھا، صرف چند لوگ جو انتظامی امور دیکھ رہے تھے موجود تھے۔ اگلے روز بڑا ایونٹ تھا۔ اس میں فارس کی عظیم سلطنت کے 2500 سال دکھانے کا شو ہوا۔ ایران کے 2500 فوجیوں اور سینکڑوں گھوڑوں اور اونٹوں نے اس میں حصہ لیا۔ اس کی تفصیلات پر بہت توجہ دی گئی تھی کہ تاریخ دکھانے میں ٹھیک ماحول پیدا کیا جائے۔ ہر دور کے اپنے کاسٹیوم، داڑیاں، وگ، یونیفارم، سواریاں، ہتھیار، جنگی جہاز، ٹوپیاں، یہ سب بنانے کے لیے ملٹری مورخین کی ملٹی نیشنل ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ تہران کی ملٹری ورکشاپ نے کئی طرح کے کاسٹیوم بنائے تھے۔ قدیم باجے اور بھولے بسرے موسیقی کے آلات بنائے گئے تاکہ وہ آوازیں صحرا میں گونجیں جو صدیوں سے نہیں سنی گئی تھیں۔ زورقسس کے 3 قدیم بحری جہازوں کے ریپلیکا بھی تیار کیے گئے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد فارس کی تاروں بھری رات میں روشنی اور آوازوں کی پرفارمنس مہمانوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس میں مختلف فارسی حکمرانوں کی آوازوں میں فارس کے تابناک ماضی کو یاد کیا گیا اور آخر میں آتش بازی کے شاندار مظاہرے کے ساتھ روشن ہونے والے آسمان کے بعد تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ تیسرے روز VIPs کو تہران لے جایا گیا۔ یہاں پر کچھ پروگرام رکھے گئے تھے جس میں شاہ ایران کی یاد میں تعمیر کردہ شاہ یاد ٹاور کی افتتاحی تقریب بھی تھی۔ تقریب خود میں بہت کامیاب شو رہا۔ شاہ نے دنیا کو دکھایا کہ پارٹی کیسے کی جاتی ہے۔ ملکہ فرح کے لباس اور زیور دنیا بھر کی خبروں میں رہے۔ ایک اور مشہور موضوع ایتھوپیا کے بادشاہ کا پالتو کتا تھا جس کا ہیرو جڑا پٹا کئی ملکاؤں کے زیورات سے زیادہ قیمتی تھا۔ دنیا کے ہر میگزین میں اس پارٹی کو بڑی کوریج ملی۔ دعوتوں کی ماں، صدی کی سب سے بڑی تقریب جیسے عنوانات دیے گئے۔ کچھ دیر ایران میں بھی اس کے کامیاب انعقاد کی خوشیاں منائی گئیں۔ ایرانی ٹی وی اسکرین پر شاہ کو دنیا کے طاقتور ترین ممالک سے ملنے والی عزت دیکھ کر خوش ہوتے رہے، لیکن یہ سب زیادہ دیر نہیں رہا۔ جلد ہی سنجیدہ سوالات نے آن لیا۔ یہ سب کیا تھا؟ بادشاہ کا ایک بے قابو اور فضول خرچ حکمران کا تاثر بنا۔